أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين آمنت بالله صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کے نمبر 97، 98، 99، 100 اور 101 پر مشتمل ہے۔ اس میں یہودیوں کے ایک اہم شبہ کا ازالہ کیا گیا۔ وہ حضرت جبرائیل امین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ ہمارے خلاف ہی اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ عقیدہ بیان کیا کہ جبرائیل امانت دار فرشتہ ہے، میرے حکم سے آتا ہے، جس کے پاس بھی آتا ہے اور تمہاری فلاح کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اور میرے نبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو آیا ہے تو یہ وہی پیغام لے کے آیا جو میرا ہے، اور پہلے سے جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس لیے جبرائیل کی دشمنی میں اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو اور پیغام حق سننے سے غافل نہ رہو۔ تو پھر ساتھ ہی مزید ان کے کچھ جرائم گنوا دیے گئے ہیں کہ اسی وجہ سے تم یہ جرائم کرتے رہے ہو کہ تمہاری حقیقت میں اللہ کی باتوں کی طرف ہی توجہ نہیں ہے۔ تو فرمائے قل، اے محبوب نے فرمائیے، من کانا جو ہو عدوًا دشمن لجبریل جبریل کا، فإنہ بے شک وہ تو ہے، فإنہ بے شک اس نے نزلہ اتارا ہے اس قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر، ان جبرائیل تو وہ ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، وہدن اور سراپا ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کانا اور جو کوئی ہو عدواً دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا یقیناً ہم نے اتارے ہیں الیک آپ پر آیات بینات روشن نشان، وما یکفر بہا اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا الا الفاسقون سوائے نافرمانوں کے۔ اوکلما کہ جب بھی کبھی عاہدوا انہوں نے وعدہ کیا،
عہدن نابازہ ہو تو توڑ پھینکا اس وعدے کو فریق منہم ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی یہودیوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی نئی حرکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جب بھی انہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ تو ایک گروہ نے وعدے کو توڑ دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان لائی نہیں ہے. ولما جاءہم، اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما معہم اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، ناباز فریق من تو پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے، ان یہودیوں میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اس کتاب کو، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یہودیوں کے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کے آتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل. تو ابن سوریہ کہنے لگا کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے اور ہمیشہ غضب اور عذاب کی وحی لے کر ہی ہم پر آتا رہے، تو ہم تو اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان لانے سے معذور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اور اس کے پیچھے جتنے بھی یہودی تھے سب کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ کل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبریل کا اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے قرآن مجید اللہ کے حکم سے آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے. انہیں بتا دو کہ جبریل کا اپنا کوئی اس میں کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ جو اسے دے کے بھیجتا ہے وہ لے کے آتا ہے. اور یہ جو قرآن پاک آیا ہے یہ بھی کوئی تمہارا